سامعین و ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شیعہ داداری یوٹیوب چینل۔ میں آپ کا میزبان نرشی مولائی آپ سے روبرو ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ یہ مجلس ترحیم برائے سال ثواب مرحوم مرزا رضا علی ابن مرزا اختر حسین و مرحومہ نفیس بانو بنت قمر الدولہ ناصر الدین حیدر، اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے استاد محترم خطیب حسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، جس کے فرائض کو انجام دیں گے محترم علی جناب مولانا سید حیدر علی تابی صاحب قبلہ۔ تلاوت کلام پاک کے فوراً بعد پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم مولانا محمد کاظم صاحب قبلہ۔ قبل اس کے کہ میں مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے حرف التماس لے کے بڑھوں، 4 مصروں سے موت کی حقیقت کو بیان کر رہا ہوں کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا ہی نہیں، موت ہی مر جاتی ہے۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا ہی نہیں، موت ہی مر جاتی ہے۔ یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ آئیے حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں۔ مجلس کے آغاز کے لیے مولانا قاری سید حیدر علی تابی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
صدق اللہ العلی العظیم القدیر العلیم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، طیب اللہ. محترم سید حیدر علی تابی صاحب قبلہ تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. میں 4 مصرعوں سے اگلے شاعر کا استقبال کرتا ہوں کہ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور. اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے. اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے. عباس نکل لائے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے. عباس نکل لائے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے. سلطان سرور کے ان 4 مصرعوں کے سائے میں میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں مولانا محمد کاظم صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. لگا کے سیرت احمد ہے میرے پیش نظر، لگا کے سیرت احمد ہے میرے پیش نظر. تقی کی سیرت اعلیٰ جو روبرو رکھ لی، تقی کی سیرت اعلیٰ جو روبرو رکھ لی. ملادہ فرمائے دو مصرے. عجیب نفس پرستی کا دور تھا جس میں، عجیب نفس پرستی کا دور تھا جس میں نویں امام نے تقوی کی آبرو رکھ لی، نویں امام نے تقوی کی آبرو رکھ لی. ایک مطلع 2-3 شعر اور مولا ہی کے حوالے سے، امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے ایک مطلع 2-3 شعر اور ملاحظہ فرما لیں. تقوی کا چلن آل محمد سے چلا ہے، تقوی کا چلن آل محمد سے چلا ہے. تب جا کے کہیں تقوی کا معیار بنا ہے، تب جا کے کہیں تقوی کا معیار بنا ہے. اس لیے ٹھوکر میں میری سارا زمانہ، سر میرا در آل محمد پہ جھکا ہے، سر میرا در آل محمد پہ جھکا ہے. جب مدحت مولا میں قلم میرا چلا ہے، جبریل نے قسمت پہ میری رشک کیا ہے. تعویذ
پہن کر میں چلانا دے علی کا، تعویذ پہن کر جو چلا نادے علی کا، خود مجھ سے ہر ایک حادثہ کترانے لگا ہے، خود مجھ سے ہر ایک حادثہ کترانے لگا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں شعر ایک حقیقت ہے حرز جواد آج حفاظت کی ضمانت، ہے حرز جواد آج حفاظت کی ضمانت، ایک نام تقی سب کے لیے رد بلا ہے، ایک نام تقی سب کے لیے رد بلا ہے، ایک نام تقی سب کے لیے رد بلا ہے۔ یوں گزرے ہیں نبیوں میں سبھی صاحب تقویٰ، کیا ان میں کوئی ایک تقی جیسا ہوا ہے، کیا ان میں کوئی ایک تقی جیسا ہوا ہے، تقوی کا چلن آل محمد سے چلا ہے، تب جا کے کہیں تقوی کا معیار بنا ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، کیا عمدہ عمدہ شعر سنا رہے تھے محترم مولانا محمد کاظم صاحب قبلہ۔ قبل اس کے کہ میں استاد محترم کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں، آپ حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش ہے، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا رضا علی ابن مرزا اختر حسین مرحوم و مرحومہ نفیس بانو بنت قمر الدولہ ناصر الدین حیدر صاحب کی روح کو بخش دے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں، خطیب احسن استاد محترم علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے علمی و مفاہیمی گفتگو سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات باوز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
सलवात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। आप हजरात से गुजारिश है एक बार सूरह हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम मिर्ज़ा रज़ा अली इब्ने मिर्ज़ा अख्तर हुसैन और मरहूमा नफीस बानो बिनते कमरुद्दौला नासिरुद्दीन हैदर साहब की रूहों को ईसाले सवाब कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिक अल्लाहु रब्बी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहum। माह मुबारक ज़ीक़ाद का आखिरी दिन, अब वो 29 ज़ीक़ाद या 30 ज़ीक़ाद, आखिर ज़ीक़ादा, जनरली अगर चाँद 29 का है तो वही 29 ही माना जाएगा। आखिर ज़ीक़ादा शहादत की तारीख़ है हमारे और आपके नवें इमाम इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातो वस्सलाम की, और उसी मुनासिबत से हमने इस आय करीमा की तिलावत की है कि इरशाद होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ साहिबान ईमान तक़वा इख्तियार करो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तक़वा क्या है? इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इसकी डिफिनेशन बताई है, इमाम से पूछा गया सुअल सादिक़ अलैहिस्सलाम अन तफसीर तक़वा, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला तक़वे का मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है? फरमाते हैं कि अल्लाह यफ़क़दक हैसु अमरक, तुम्हारा खुदा तुमको वहाँ न देखे, वहाँ से गायब न पाए जहाँ रहने का हुक्म दिया है। वला यराक हैसु नहाक, और वहाँ न देखे जहाँ से मना किया है। तो इस फ़िक्रे का मतलब क्या हुआ? यानी तक़वे का असल मफ़हूम ये है कि वाजिब छूटने न पाए और हराम के ऊपर अमल होने न पाए। तो मेन चीज़ है इंसान के ऊपर जो चीज़ें वाजिब हैं वो उससे तर्क न होने पाए। अगर वाजिब पर अमल करता रहे और हराम को तर्क करता रहे, मुस्तहब्बात कम भी हैं तब भी कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर इंसान वाजिबात पर अमल नहीं कर रहा है और हराम से अपने आप को बचा नहीं पा रहा है, तो चाहे जितने मुस्तहब्बात पे अमल करे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर वाजिबात पर अमल है और हराम से इंसान अपने आप को बचाता है, तो चाहे मुख्तसर ही मुस्तहब क्यों ना हो, वो इंसान की कामयाबी के लिए काफ़ी है। चुनांचे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं यकफ़ी मिनद दुआ मअल बिर, नेकी के साथ दुआ उतनी ही इनफ है, काफ़ी है। मा यकफ़ी ताम मिनल मिल्ह, जितना खाने में नमक काफ़ी हो जाता है उतनी ही जो है वो मुख्तसर सी दुआ भी काफ़ी हो जाएगी, लेकिन मअल बिर, नेकी के साथ होना चाहिए। वाजिब न छूटे, हराम पर अमल न हो। चुनांचे एक रिवायत में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर आदमी 2000 रकतें नमाज भी पढ़ता है लेकिन हराम से अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, तो ऐसी नमाज से कोई फ़ायदा नहीं है। कम पढ़ो मगर हराम से बचाओ। चुनांचे फरमाते हैं तर्को लुक़मतिल हराम, एक हराम के लुक़मे का छोड़ देना अहब्बु इलल्लाह मिन सलात अल्फ़ि रकात ततव्वुअन, 2000 मुस्तहब्बी रकतों से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है अल्लाह को एक लुक़मे हराम का छोड़ देना। या एक रिवायत में और इरशाद होता है, फरमाते हैं जिद्दू वजतहदू, मेहनत करो, कोशिश करो,
لگے رہو وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا چاہے بہت زیادہ عمل نہ بھی کرو فَلَا تَعْصَوْا مگر گناہ نہ کرو کیوں فَإِنَّ مَن يَبْنَى وَلَا يَهْدِمْ اگر کوئی شخص دیوار اٹھاتا ہے اور اس کو ڈھکیلتا نہیں ہے تو چاہے جتنا کم کرے گا ایک دن اس کی دیوار بلند ہو جائے گی فرماتے ہیں وَإِن يَرْتَفِعُ بِنَاءَهُ وَإِن كَانَ يَسِيرًا ایک نہ ایک دن اس کی دیوار بلند ہو جائے گی چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو وَمَن يَبْنَى وَيَهْدِمْ لیکن بناتے رہیے ڈھکیلتے رہیے تو قیامت آ جائے گی دیوار صحیح نہیں ہو سکتی یہی حال ہے ہماری عبادات کا عبادت بھی کرتے رہیں یعنی دیوار اٹھاتے رہیں اور اس کے بعد گناہ بھی کرتے رہیں تو کوئی فائدہ یوشک اللہ یرتفع بناء تو ممکن یہ ہے کہ انسان کی دیوار کبھی بلند نہ ہو اسی ٹائپ کی ایک روایت اور ہے فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ اگر کوئی شخص ایک بار صبح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ اگر کوئی ایک مرتبہ اللہ کے سبحان اللہ کہہ دے اللہ کی تسبیح پڑھ لے غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا فقام رجل من قریش ایک آدمی قریش میں سے کھڑا ہو گیا وقال ان شجرنا فی الجنہ لکثیرہ یا رسول اللہ تب تو جنت میں ہمارے بڑے درخت ہیں قال نعم بالکل صحیح بات ہے ظاہر کتنا ہم لوگ روزانہ سبحان اللہ کہتے ہیں تب تو ہزاروں درخت ہیں قال نعم پیغمبر نے ہاں بالکل صحیح ولیکن ایاکم خبردار بچاؤ اپنے کو کاہے سے ایسا نہ ہو کہ ان ترسلوا الیہا نیرانا فتحرقوہا کہ پیڑ بھی لگاؤ اور یہاں سے آگ بھی بھیج دو نتیجہ یہ کیا ہے کہ جتنی آپ نے سبحان اللہ کہا وہ ایک غیبت میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے تو مسئلہ نیک عمل کرنا نہیں ہے مسئلہ کیا ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے دیکھیے ایک چیز میں آپ کو ایک حدیث اس سلسلے میں عرض کر دوں تاکہ بات نیک عمل کرنا کوئی ہنر تھوڑی ہے اس کو بچانا ایک روایت کہتی ہے کہ صلوات بر محمد و آل محمد الناس کلہم ہالکون سارے کے سارے انسان ہلاک ہلاک کا مطلب مر جائیں گے مرنا تو سبھی کو ہے یہاں ہلاک اپوزٹ ہے نجات کا کیا مطلب کسی کو نجات نہیں ہونی ہے الناس کلہم ہالکون سب کے سب ہلاک کسی کو نجات نہیں ہونی ہے الا العالمون سوائے علماء کے تو اب صاحب آپ عالم ہیں آپ نے کالر ٹائٹ کر لیا کہ ہم بچ جائیں گے جواب نہیں الا العاملون پھر فرماتے ہیں کہ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون سارے علماء ہلاک کسی کو نجات میں کوئی بچنے والا نہیں ہے الا العاملون سوائے ان کے جو علم کے مطابق عمل کرتے ہیں پہلے کیا تھا الناس کلہم ہالکون سب ہلاک کوئی بچنے والا نہیں سوائے علماء کے اب ہم نے کالر ٹائٹ کیا سمجھا مائی سیلف از دا عالم کا خبردار عالم ہونے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ ممکن ہے الٹا ہو جائے صلوات پر یہ بھی چلیے سنتے چلے ہو سکتا ہے آپ عالم ہو الٹا ہو جائے کیوں اس لیے کہ ایک روایت کہتی ہے یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد جتنی دیر میں جاہل کا 70 گناہ معاف ہو سکتا ہے عالم کا ایک معاف نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے نہ جانکاری کی بنیاد پر لا علمی کا مثال کے طور کے اوپر ہم نے صاحب شوق ہوا کہ لاؤ ہم خود بھی گاڑی چلانا سیکھ لیں اور وہ صاحب ادھر ادھر سیکھ ساکھ لیا قانون جانتے نہیں وہ آگے دیکھا صاحب لال بتی جل رہی ہے اور اس کو توڑتے ہوئے نکل گئے سامنے پولیس والا کھڑا تھا اس نے کہا تشریف لے آئیے رسید نکالی اس نے نکالی 5000 روپے ہم نے صاحب ارے صاحب غلطی ہو گئی صاحب ابھی نئے نئے سیکھے صاحب یہ دیکھیں کل لائسنس ملا ہے صاحب بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے صاحب تو کچھ زیادہ جو ہے وہ گڑ گڑائے اس نے کہا ٹھیک ہے مگر آئندہ مت کرنا چھوٹ سکتے ہیں لیکن صاحب ہمارے پیچھے پیچھے ایک وکیل صاحب تھے
اور اتفاق سے وہ موٹر ایکٹ کی ہی جو ہے وہ وکالت کرتے تھے. وہ لگے ایٹھنے کہ میں جو ہے وکیل ہوں. تب تشریف لے آئیے, آپ اس وکیل ہیں آپ اور وکیل ایکٹ کے آپ پریکٹس کرتے ہیں. آپ نے آپ کو تو نہیں چھوڑیں گے. تو جب دنیا میں یہ ہے کہ جاہل چھوٹ سکتا ہے, پڑھا لکھا, تو آخرت میں بھی یہی ہوگا. یغفر للجاہل 70 ذنبا, جتنی دیر میں جاہل کا 70 گناہ معاف ہو جائے گا اتنی دیر میں عالم کا ایک نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا تھا اور آپ نے عمل نہیں کیا, آپ نے گڑبڑ کی. اسی لیے روایت کیا کہتی ہے, الناس کلہم ہالکون, سب ہلاک الا العالمون, بچیں گے علماء. بٹ کون سے علماء؟ کالر ٹائٹ مت کیجئے کہ آپ عالم ہیں تو بچ گئے. والعالمون کلہم ہالکون, سارے علماء ہلاک, سب برباد, کوئی بچنے والا نہیں ہے. الا العاملون, سوائے ان کے جو علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. چلیے صاحب, ایک صاحب عمل بھی کرتے ہیں, عالم بھی ہیں, بچ جائیں گے کہنا کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب تیسری شرط لگی, والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون, سارے عمل کرنے والے ہلاک, کسی کو نجات نہیں ملنے والی ہے سوائے کس کے؟ جو لوگ عمل میں خلوص رکھتے ہیں. چلیے صاحب, جناب زید ہیں, اب وہ عالم بھی ہیں, علم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں اور اخلاص بھی ہے. اب تو بچ گئے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. صلوات بر محمد. ہنر یہ ہے کیا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ اب اگلا فقرہ, والمخلصون, یہ نہیں کہا کہ سب ہلاک, لیکن وہاں بھی خطرے کی گھنٹی ہے, تلوار لٹک رہی ہے. والمخلصون علی خطر عظیم, مخلص بھی ہیں, ان کے اوپر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے. آج میں بھی, آج ہم نے عمل کیا اخلاص کے ساتھ, 20 سال کے بعد سنا جو ہے وہ گڑبڑ کر دی ہم نے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے تو پھر مثال سناتا ہوں. مثلا ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہیں یوٹیوب پر, بیچارہ بڑا غریب آدمی, چھت بھی نہیں تھی. یوٹیوب پہ کوئی آئی تھی, دیکھ رہا تھا میں, چھت بھی نہیں بیچارے کے, ٹین وین رکھے تھا, اور نئی بلٹ اس کے گھر پہ کھڑی تھی. پتہ نہیں کس یو پی کا تھا, بہار کا تھا نہیں, لیکن کل ہی دیکھا میں نے, بلٹ نئی چمچماتی کھڑی تھی. اور وہ صاحب اس کی بیوی بیچارے کی مار وہ روئے جا رہی تھی. کیا ہوا صاحب؟ کہ ان سے قرضہ لے کر کے لڑکی کی شادی طے کی تھی, اور وہ بلٹ کا انتظام کیا تھا, اور سارا وہ ہو گیا. مہمان لوگ کھانا کھا رہے تھے, کالونی والے کون اپنے جو گھراتی تھے, پھر جو فون کیا کہ بھائی بارات کہاں ہے, لے کے آئیے. اب کہنے لگے نہیں صاحب وہ سوئفٹ ضروری ہے. جی, اور یہی نہیں, وہ یہ ابھی کل میں نے دیکھا, اور وہ بارات اس کی واپس چلی گئی. وہ بلٹ کھڑی تھی, وہ بیچاری لڑکی کی ماں روئے روئے جان دیے جا رہی تھی. تو ایسا ہوتا ہے نا, آج کل کچھ نالائق قسم کے لوگ ہیں. اب اسی پر میں ایک مثال کرتا ہوں, صلوات بر محمد. اب غریب آدمی, خوب توجہ رکھیے کیسے انسان کا اخلاص 20 سال کے بعد بھی ضائع ہو جاتا ہے. شادی طے ہو گئی, ہمارے اتفاق سے محلے کا معاملہ تھا, سب کچھ ہو گیا, پیاز چھلی جا رہی ہے, مرغ دھلا جا رہا ہے, ساری تیاریاں ہو گئیں. اتنے میں صاحب جو ہے وہ سمدھیانے سے فون آ گیا. ہاں جی فرمائیے, تو کب تک پہنچ رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی ہم کیا بتائیں, ہم تو عاجز ہیں, دل چاہتا ہے کم بختوں. کتنے مکار بھی اس طرح کے ہوتے ہیں نا, دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ دیں. کیا بتائیں, ہماری تو ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی فون کرنے کی. میرا دل چاہتا ہے کم بخت کو آنکھ کر دوں, کیا بتاؤں, مگر وہ ہمارا داماد کم بخت, وہ بھی ویسے ہی نکما نالائق. اس نے ارے آپ فرمائیے تو کیا بات ہے, خیریت تو ہے؟ کہنے لگے بھائی کیا بتائیں, اب وہ کم بخت نے چڑھا دیا ہے. وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ پوچھ لیجئے موٹر سائیکل آئی کہ نہیں آئی, تبھی بارات جائے گی. تو غریب آدمی, محلے والوں نے چندہ کر کے تو انتظام کیا تھا, پھر رشتہ ملے نہ ملے, اب بیچارہ پریشان. چلیے ظاہر مولانا کوثر صاحب اتفاق سے اسی محلے کے ہیں, ان کو خبر ہوئی, بڑے آدمی ہیں, لکھپتی کروڑ پتی آدمی ہیں, ان کو خبر ہوئی, پہنچے, کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگے چچا ایسی بات ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں, کہہ دو آئیں.
میں کرتا ہوں. اور وہ کوئی جو ہے وہ ایجنسی والا جان پہچان کا تھا, رات کو 8 بجے فون کیا, کہنے لگے جی سر فرمائیے. کہنے لگے بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے. کہنے ٹھیک ہے گاڑی پہنچ جائے گی, پیسے دیتے رہیے گا, آپ ابھی کھلوائی دیتا ہوں. وہ آ کے صاحب جو ہے وہ موٹر سائیکل کھڑی ہو گئی, شادی ہو گئی. اب یہ جو موٹر سائیکل کے 60 65 70 ہزار جو بھی ان صبح اگر مر جاتے کام ہو گیا تھا ان کا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن کی آبرو بچائی ہے, ایک مومن کی عزت بچائی, 2 لوگوں کو. اس لیے کہ روایت کہتی ہے نا تم میں سب سے بڑھیا آدمی ہے جو 2 لوگوں کو نکاح کے ذریعے ایک کر دے, اور تم میں سب سے گھٹیا آدمی وہ ہے جو 2 لوگوں کو طلاق کے ذریعے الگ کر دے. تو اب یہ اتنا بڑا کام کیا نا, صبح اگر یہ مر جاتے, معاف کیجیے گا مثال ہے, اللہ طول عمر دے آپ کو انشاءاللہ. صلوات بر محمد آئیے مولانا تشریف لے آئیے, آگے آ جائیے. استقبال میں مولانا محفوظ صاحب کی ایک صلوات پڑھیے آپ حضرات جو آئیے محفوظ صاحب تشریف لائیے. اب صاحب اگر مر گئے ہوتے صبح, اللہ طول عمر دے آپ کو, تو اتنا ہی نجات کے لیے کافی تھا. کوئی بات نہیں, خلوص کے ساتھ کر دیا. اب دیکھیے قدرت جو ہے نا وہ کب کس کے ساتھ کیا کرے گی نہیں معلوم. شادی ہو گئی, وہ اتفاق سے 9 ہی 10 مہینے میں اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا. غریب, اچھا جیسے غریب ہے تو غریب ہی کیا تو کیا ہوگا نا, وہ سب بھی ویسے ہی غریب. تو وہ بہت ہائی فائی کالج میں پڑھا نہیں سکے. اور یہ اچھا یہ بھی عجیب ہوتا ہے کہ جو بیچارے پڑھے پیسے والے ہیں پڑھانا چاہتے ہیں ان کے لڑکے پڑھتے نہیں, بہت کم ایسا ہوتا ہے پڑھ لیں. اور جو بیچارے غریب ہیں پڑھا نہیں سکتے ان کے لڑکوں کو شوق ہوتا ہے پڑھنے کا. یہ بھی کچھ قدرت کا انتظام ہے کیا ہے بہرحال. صلوات بر محمد و آل محمد, یہ اکثر ہو جاتا ہے. تو وہ صاحب لڑکا تیز تھا, لیکن ماں باپ کی اتنی اوقات نہیں. اس نے اپنا ایسے ہی پرائمری گورنمنٹ اسکول میں پڑھ لیا, ہائی اسکول کر لیا, انٹر کر لیا, فرسٹ ڈویژن ہو گیا, اور تھوڑا بہت ادھر سمپلی بی اے کیا, ایم اے کیا, اور وہ صاحب تیز تو تھا ہی, ادھر ادھر تیاری کی. وہ معلوم ہوا IPS ہو گیا. کون؟ اسی کا لڑکا جس کی ماں کی بارات غربت کی وجہ سے واپس جا رہی تھی. 22 سال کے بعد, 23 سال کے بعد اس واقعے کے, اسی کا لڑکا کیا ہو گیا؟ IPS ہو گیا. پہلی پوسٹنگ اس کی ایز اے SP فیض آباد میں ہو گئی. فرض کیجئے یہی تو بارات آئی تھی, یہی سلطانپور کا بغل کا رہنے والا یہاں آ گیا. اب یہ جو کوثر چچا تھے جنہوں نے آج سے 25 سال پہلے مدد کی تھی, تو اب اس وقت اگر یہ 40 کے تھے تو اب تو 70 کے ہوئے نا. اب یہ پوتے پوتیوں والے ہو گئے. دیکھیے کب حالات پلٹتے ہیں کسی کو نہیں معلوم, لہذا کبھی آدمی کو غرور نہیں کرنا چاہیے. یہی کوثر چچا جو بڑے مومن و متقی و پرہیزگار تھے, اولاد ہی بڑی لائق, ان کا پوتا گنڈا نکل گیا خدا نخواستہ. اب معلوم ہوا صاحب جو وہ نیا SP جو آیا ہے وہ بڑا ٹائٹ ہے اور بڑا تیز ہے, مگر تب تک پتا چلا ارے وہ فلاحی کا تو بیٹا ہے. کس کا؟ ارے وہی اس کی لڑکی بھائی, اس کا نواسا ہے, وہ جس کی بارات موٹر سائیکل. اچھا, تو انہوں نے پھر فون کیا اس لڑکی کو, جی کوثر چا, ارے بیٹا سنا ہے ماشاءاللہ تمہارا لڑکا SP ہو کے فیض آباد آیا ہے. جی جی چچا, ہم نے اس کو بتایا سب کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہماری بارات واپس, وہ کمبخت جائے گا کیوں نہیں, آپ کا جو ہے وہ جائے گا, آپ سے ملے گا, سلام کرے گا. میں پھر کہتی ہوں آپ کوئی حکم کا بھیج دینا بیٹا. اب تو یہاں تو یہ ہے نا کہ میں نے موٹر سائیکل دی تھی تو SP صاحب سے ملنے تھوڑی جائیں گے, بھیج دینا بیٹا. اس نے پھر فون کیا, دیکھو ذرا عزت سے جانا, اور ذرا مٹھائی کا ڈبہ لے کے جانا, اور وہ کوثر چا کا بڑا احسان ہمارے اوپر ہے. اور یہ وہ صاحب ایک دن آ گیا جیپ سے, کوثر صاحب کون ہے, وہ بیٹھ گئے جو ہے وہ, جی فرمائیے. کہنے رے بیٹا تم ماشاءاللہ بڑی, ہاں نہیں وہ آپ کے بارے میں تو اماں نے سب بتایا, نانا آپ نے بہت کچھ کیا, یہ وہ, میرے لائق کوئی حکم ہو تو بتائیے. کہنے لگے بھائی وہ میرا پوتا ہے, اور وہ اس طرح سے گینگسٹر میں جو ہے پکڑا گیا ہے, اور ذرا سا تم تھانے دار سے کہہ دو تھوڑا دفعیں وفائیں ہلکی کر دے جو ہے وہ صاحب کہنے لگا کہ معاف کیجیے گا, آپ کا احسان تو بہت ہے ہماری ماں کے اوپر, جیسا کہ میری ماں نے بتایا, مگر میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں قانون کے مطابق چلوں گا. تو کوثر نانا آئی ایم ویری سوری, میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا. 25 سال سے یہ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ موجود ہے, یہ نیکی ان کی. اس دن تب گئے. اچھا اب محلے والوں کو پتہ چل گیا فلانی آپا کا لڑکا آیا ہے, فلانی باجی کا لڑکا آیا, تو اب وہ SP ہے تو ہر آدمی پہچنوائے گا کہ بھائی تمہارے نانا سے ہمارے یہ دوستی ہے, اور تمہارے جو ہے وہ ان سے یہ دوستی تھی. تب تک صاحب بھیڑ تو لگی, یہ کوثر نانا بگڑ گئے.
اسی لیے کہتے ہیں خبردار کبھی چھوٹے لوگوں کے ساتھ احسان مت کرنا. یہ آج ایس پی بنے پھرتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. ہمیں میں نہ ہوتا تو اس کی ماں کی بارات واپس چلی گئی ہوتی. لیجئے صاحب, 25 برس پہلے جو واقعاً خلوص کے ساتھ کیا تھا, آج 25 برس کے بعد جو یہ حرکت کی, ہمارے اکاؤنٹ سے وہ نیکی نکل گئی نہیں نکل گئی. اسی لیے حدیث نے کیا کہا, خلوص کے ساتھ بھی اگر کر رہے ہو تو ڈرتے رہنا کب شیطان بہکا دے اور کب ہمارے اکاؤنٹ سے نیکی نکل جائے. صلوات بر محمد و آل. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو عمل نیک کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے عمل نیک کر رہے ہیں, لیکن اسی لیے کیا کہا تھا انہوں نے, جناب لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو یہی تو نصیحت کی تھی. بیٹا اس دن تھے, آپ کو یاد ہوگا کیا جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا خف اللہ خیفتن, میرے لال اللہ سے ڈرتے رہنا. ولو جئت ببر الثقلین, چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی ہی کیوں نہ ہو, لعذبک, وہ تم کو عذاب کر سکتا ہے. کیا پتا کون سی نیکی ہم نے کی آج وہ اکاؤنٹ میں ہے, یا ہماری جو ہے حماقتوں کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے سے ہمارے اکاؤنٹ سے نکل گئی ہے. مگر اللہ کریم ہے, مایوس بھی مت ہونا. ورج اللہ رجاء, اللہ سے امید لگائے رکھنا, چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں گناہ ہی کیوں نہ ہو, اس لیے کہ رحیم ہے, کریم ہے, وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو, نمبر 1. نمبر 2, چاہے جتنی بڑی نیکی کرو, خبردار کبھی اپنی نیکی پر غرور مت کرنا, گھمنڈ نہ کرنا. تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز بہت پڑھتے ہیں, تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ بہت رکھتے ہیں, تقوی کا مطلب نہیں کہ ہم نیکی بہت کرتے ہیں. تقوی کا مطلب یہ ہے, نمبر 1 واجب چھوٹنے نہ پائے, نمبر 2 حرام پر عمل نہ ہونے پائے, اور یہ کر لیا اس کے بعد مستقل ڈرتے رہو کہ کہیں شیطان گھس کے بہکا نہ دے, غرور آ جائے. آتا کیسے سلوات, چلیے یہی سن لیتے, صلوات آتا کیسے وہ بھی سنیے. ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے, جاء عالم عابدن یا عالمن عابدون, کسی عالم کے پاس کوئی عابد آیا. اچھا ہوتا کیا ہے, روایت کہتی ہے نا, مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7, اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ زور سے 7 سال کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ اذا بلغوا 10, اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ہلکا سا تڑیاؤ بھی ان کو, ریپٹ بھی لگاؤ, مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. اب صاحب جو ہے وہ دادا ہیں, مثلا 70 سال کے ہیں, اللہ نے پوتا دیا, مومن آدمی ہے, متقی پرہیزگار ہیں, جب پوتا 7 سال کا ہوا تو انگلی پکڑا کے لے کے جانے لگے. جیسے ہم ہی لوگ ہیں, ہم لوگوں کو کسی نے نماز نہیں سکھائی, وہ دادا مرحوم ہمارے لے کے جاتے تھے, زور زور پڑھتے تھے, سنتے سنتے یاد ہو گئی. تو جب بہت دن بعد ایک دن ہم نے خود ہی کہا, ہم نے کہا دادا سب تو یاد ہو گئی, دھیرے دھیرے کیا پڑھتے ہیں وہی نہیں معلوم. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ 7 سال کی عمر سے دادا انگلی پکڑا کے لے جاتے رہے. واجب کب ہوگی کلیم بھائی؟ 15 سال. 15 سال مکمل ہو گیا تو 7 8 15 8 سال تک بغیر واجب. یہ سمجھ میں آیا کیوں اللہ کہہ رہا 7 سال سے لے جاؤ. 5 سال لگاتار آدمی بیڑی پی لے نا تو دنیا چاہے کہ چھوٹ جائے نہیں چھوٹتی, عادت. خدا یہی چاہتا ہے کہ واجب ہونے سے پہلے ایسی عادت پڑ جائے کہ اب کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے. صلوات بر محمد و آل. اب 15 سال سے واجب ہوئی تو پڑھنے لگے, دادا تو مر گئے. تو یہ جو اب 15 سال کے, یہ بھی تو کبھی 70 کے ہوں گے, یہ بھی تو کبھی دادا ہوں گے. تو اب یہ جو ہے وہ صاحبزادے جو ہیں یہ 70 سال کے ہو گئے. اب آپ پہنچے ان کے پاس, بس فلانے دادا
یہ بتائیے آپ ماشاءاللہ کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ ذرا ایسے آدمی کا لہجہ دیکھیے گا کبھی اپنے گاؤں میں الگ، کیا ابے میری نماز اتنا بڑا سے تھا تب سے دادا ہماری انگلی پکڑ کے لے جا. اچھے بھائی انصاف سے بتائیے ایسا ہوتا ہے نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ غرور ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گھمنڈ ہے کہ نہیں ہے؟ سیم یہ میں نے مثال گڑھی امام علیہ السلام کی روایت پڑھنے کے بعد. سیم اسی ٹائپ کا قصہ ہے کہ کوئی عابد آ گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے پرانے زمانے قصہ بنی اسرائیل کا کہ کوئی عابد آ گیا کسی عالم کے پاس. جاء عابد عالما، اس عالم نے پوچھا کہ کیا حال ہے بھائی، کیف صلاتک، کیا حال ہے نماز کا آپ کے، نماز پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ تو دیکھیے اب کتاب میں میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ کتاب میں ویڈیو تھوڑی بنا ہے کہ اس سے ہم اندازہ کر لیں، لیکن جو ٹون ہوتا ہے نا بعض الفاظ کے، تو ٹون سے آدمی طے کر سکتا ہے کہ یہ کس لہجے کی بات ہے. تو جیسے ہی اس نے پوچھا کیف صلاتک، کیا حال ہے بھائی تمہاری نماز کا، تو چچا کو برا لگ گیا. کہنے لگے اب یہ مثلی سے لہجہ بنایا میں نے، ورنہ کیسے پتا ہوتا؟ مثلی یسأل عن صلاتے، میرے جیسا اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا. وانا اصلی منذ کذا و کذا، کب سے میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ بتائیے غرور ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات در محمد و آل محمد. مثلی یسأل عن صلاتے، میرے جیسے کہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا. وانا اصلی منذ کذا و کذا، کب سے میں نماز پڑھ رہا ہوں. اس عالم نے کہا میں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب کیا کہا ہوگا؟ تب تک انہوں نے پوچھ لیا وَكَيْفَ بُكَاؤُكَ فِي صَلَاتِكَ. اچھا یہ بتائیے نماز تو ماشاءاللہ آپ بہت زمانے سے پڑھ رہے ہیں، 7 سال کی ایج سے دادا کی انگلی پکڑ کے جا رہے ہیں مثلا. کیف بکاؤک فی صلاتک، کیا حال ہے آپ کے نماز میں گریے کا، رونا ہونا آتا ہے؟ اب سنیے غرور، نماز میں گریا اور میں اتنا روتا ہوں یہ سب رخسار بھیگ جاتا ہے. جیسے ہی اس آدمی نے یہ کہا کہ بھیگ جاتا ہے اتنا روتا ہوں، اس عالم نے کہا ہنستے رہتے، دل میں خوف خدا رکھتے، یہ کہیں بہتر تھا اس گریے سے جو تم کو گھمنڈ میں مبتلا کیے دے رہا ہے. صلوات در محمد و آل محمد. اسی ٹائپ کی ایک روایت یہ بھی چھٹے امامی سے سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دخل رجلان المسجد، 2 آدمی مسجد میں داخل ہوئے. احدہما عابد والآخر فاسق، ایک عابد تھا دوسرا فاسق بدکار. فخرجا من المسجد، خرجا کھینچ اس لیے تسنیہ سمجھ میں تو آئے نا. فخرجا من المسجد، دونوں کیا ہوئے کچھ دیر کے بعد مسجد سے نکلے. جو عابد تھا وہ فاسق ہو گیا، جو فاسق تھا عابد نہیں. امام کا جملہ دوسرا ہے والفاسق صدیق. جو عابد تھا وہ فاسق ہو گیا اور جو فاسق تھا وہ صدیق بن گیا. امام فرماتے ہیں جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ وذالک، یہ ایسا ہوا کیوں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ عابد جتنی دیر مسجد میں رہا مدلن بعبادتہ، اپنی عبادت پہ گھمنڈ غرور، میں کب سے نماز پڑھ رہا ہوں، ان کو دیکھو یہ بھی آج نماز پڑھنے آئے ہیں. جب تک عبادت تب تک گھمنڈ. اور وہ جو فاسق تھا جتنی دیر مسجد میں رہا اپنے گناہوں پر شرمندہ. یہ گھمنڈ کی بنیاد پر فاسق ہو گیا، وہ شرمندگی کی بنیاد پر صدیق بن گیا. لیکن اب ظاہر دیکھیے پریکٹیکل نہیں ہوگا نا، تو یہ عام آدمی کے صاحب 2 منٹ میں ایسا کیسا چینج ہو سکتا ہے. ہم نے کہا اسی کے لیے کربلا ہے. چاہے جتنا بڑا گناہگار ہو آدمی
ہور سے بڑا گناہگار نہیں ہوتا، لیکن جب آدمی گناہ پہ شرمندہ ہوتا ہے تو کئی منٹ کے اندر علیہ السلام بن گئے تھے ہور۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو خلاصہ کلام یہ بات ہماری چل رہی تھی اسی تقوی کے اوپر، امام محمد تقی علیہ السلام کی مناسبت سے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہاں، تو بات یہ ہوئی کہ تقوی کیا ہے؟ واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے، لیکن اس کے بعد مین یہ ہے کہ گھمنڈ نہ ہو، غرور نہ ہو۔ پھر واپس آتے ہیں اپنے منزل پر، دو چار روایتیں اور سناتا ہوں، پھر آتا ہوں مصائب کے اوپر۔ فرماتے ہیں کہ ان للہ ملکا ینادی علی بیت المقدس کل لیلہ۔ امام فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے ایک فرشتہ ڈیلی روزانہ آواز لگاتا ہے، ڈیلی۔ کیا؟ ابھی میں نے ایک روایت سنائی تھی نا کہ ترک لقمۃ الحرام، ایک لقمہ حرام کا چھوڑنا اللہ کو 2000 مستحبی رکعتوں سے زیادہ پسندیدہ ہے نا، یہ اسی ٹائپ کی روایت ہے۔ ان للہ ملکا ینادی علی بیت المقدس کل لیلہ، بیت المقدس سے ایک فرشتہ روزانہ ڈیلی ہر رات آواز دیتا ہے، من اکل حراما، جو حرام کھائے گا، لم یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ اللہ اس کا واجب قبول کرے گا نہ اللہ اس کا مستحب قبول کرے گا۔ تو جب حرام کھا لیا، واجب مستحب کچھ قبول ہی نہیں ہونا ہے، تو چاہے جتنی نماز پڑھتے رہیے۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ اب آئیے، ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے لو صلیتم حتی تکونوا کالاوتاد، فرماتے ہیں اتنی نماز پڑھو، اتنی نماز پڑھو، حتی تکونوا کالاوتاد، یہاں تک کہ سوکھی لکڑی بن جاؤ، دان پان۔ وصمتم حتی تکونوا کالحنایا، اتنے روزے رکھو کہ جھک کے کمان بن جاؤ۔ لم یقبل اللہ منکم الا بورع حاجز، اللہ تمہارا کوئی عمل نہیں قبول کرے گا جب تک ورع نہ ہو۔ ورع بھی وہی تقوی کے معنی میں ہے، جب تک تمہارے اندر تقوی نہ ہو۔ ایک دن روایت میں ہے کہ مر موسیٰ علیہ السلام برجل من اصحابہ وهو ساجد، ایک دن جناب موسیٰ گزر رہے تھے تو اتفاق سے انہی کے اپنے اصحاب میں سے کوئی صحابی تھا موسیٰ کا، وہ سجدے میں تھا۔ وانصرف من حاجته وهو ساجد، اب جناب موسیٰ جب جا رہے تو دیکھا وہ سجدہ کر رہا ہے۔ اب کچھ دیر پتہ نہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ نہیں معلوم، جب لوٹ کے دیکھا اب بھی وہ سجدے میں ہے، اتنا لمبا چوڑا سجدہ۔ جناب موسیٰ نے کہا لو کانت حاجتک بیدی، یار اگر تمہاری حاجت میرے ہاتھ میں ہوتی نا تو میں تم کو تمہاری حاجت دے دیتا، اتنی دعا کے اتنا لمبا سجدے کے بعد میں تمہاری حاجت قبول کر لیتا۔ لقضیتها لک فاوحى اللہ الیہ یا موسیٰ، اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی نازل کی، فرمایا اے موسیٰ لو سجد حتی قطع عنقہ، اتنا سجدہ کرے گردن الگ ہو جائے، ما قبلتہ، میں کچھ نہیں قبول کروں گا۔ کیوں؟ او یتحول عما اکرہ الی ما احب، جب تک یہ اپنے آپ کو چینج نہ کر لے، جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ کے اس عمل تک نہ آ جائے جو مجھ کو پسند ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر گناہ، اب یہ دعا کی کوئی دعا بتائیے، کوئی دعا بتائیے، کہ دعا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ چھوڑ دو وسیع حسن، اللہ خود قبول کرے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ قرآن میں ہے، جناب نوح، سورہ نوح پڑھیے نا، جناب نوح نے کہا پالنے والے میں نے اپنی پبلک کو بتا دیا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے اپنی امت سے کہہ دیا کہ استغفار کرو بہت زیادہ، اللہ زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آگے ہاں میں تھوڑا مس کر رہا ہوں بیٹا، شاباش۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، یاد آ گیا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا،
اور میں نے کہہ دیا اللہ سے استغفار کرو، وہ زبردست معاف کرنے والا. اس کے بعد یمددکم باموال، اور وہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، وبنین، تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا. یہ جو لوگ دعا ہوا پوچھتے ہیں نا، یہ دعا بتائیے روزی میں برکت کے لیے، اولاد نہیں ہے صاحب 4 سال ہو گیا شادی کو، لڑکا نہیں ہو رہا، دعا بتائیے. تو قرآن نے تو خود ہی بتایا کثرت سے استغفار کرو، اللہ مال میں بھی اضافہ کرے گا، اللہ اولاد میں بھی اضافہ کرے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. خوب تو یہی اللہ نے کہا اے موسیٰ چاہے جتنا گردن الگ ہو جائے، جب تک یہ حرام نہیں چھوڑ دے گا تب تک میں اس کی جو ہے کوئی دعا قبول نہیں کروں گا. صلوات بر محمد و آل محمد. بس ایک دعا اور جلدی جلدی سن لیے تاکہ امام پر آ جائیں. ایک روایت میں ہے ان سلیمان ابن خالد نام ہے راوی کا، قال سئلت ابا عبداللہ علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل. میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اس آیہ کریمہ کے بارے میں. آیت کیا ہے؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے بہت سے عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں، اللہ ان کے عمل کو بالکل بھوسا بنا کے اڑا دیتا، کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں نے اس آیت کے بارے میں امام سے پوچھا مولا کیا مطلب ہوا کہ ان کے اعمال حباء منثورا ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں. قال اما والله وان كان اعمالهم اشد بياضا من القباط ولكن كانوا اذا عرض لهم حرام لم يدعوا. بات یہ ہے کہ ان کے اعمال تو بہت تگڑے ہیں مگر جب حرام آتا تھا یہ اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے تھے. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے اگر حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو تمہارے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. بس خوب ایک روایت اور سن لیے پھر آ جاتا ہوں. یہ بھی روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. چھٹے امام فرماتے ہیں اوحى اللہ تعالی الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے جناب موسیٰ پر وحی نازل کی. فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ان عبادی لم یتقربوا الی بشیء احب الی من 3 خصال. میرے بندے جو مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں 3 چیزیں سب سے اہم ہیں جس سے میرا بندہ مجھ سے بہت بولیے قریب ہو سکتا ہے. کیا کیا؟ قال موسیٰ یا رب وما ہن. پالنے والے وہ 3 چیز کیا ہے جس سے تیرا بندہ تجھ سے بہت قریب ہو جائے گا؟ قال تعالی یا موسیٰ الزہد فی الدنیا. دنیا میں زہد. زہد کا کیا مطلب؟ یعنی مال دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے، زاہد. والورع عن المعاصی. دوسری چیز اپنے گناہوں پر گریہ کرنا، تقوی اختیار کرنا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. والبکاء من خشیتی. اور میرے خوف میں رونا. یہ 3 چیز ہے جو انسان کو مجھ سے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے. قال موسیٰ یا رب ما لمن صنع ذا. اگر کوئی یہ تینوں کام کر لے، زاہد ہو، تقوی ہو اور تیرے خوف سے روتا ہو، اگر کوئی یہ تینوں کرتا ہے کیا ہے اس کے لیے؟ فأوحى اللہ، اللہ نے جواب دیا فأما الزاہدون فی الدنیا ففی الجنہ. زاہد لوگ وہ سیدھے جنت میں. وأما البکاؤن من خشیتی ففی الرفیع الأعلی. وہ لوگ جو میرے خوف میں روتے ہیں وہ جنت سے بھی جو اوپر کوالٹی ہے وہاں رہیں گے، رفیع اعلیٰ میں. لا یشارکہم فیہ احد. کوئی ان کے برابر ہوگا ہی نہیں سوائے ان کے جیسوں کے. وَأَمَّا الْوَرِعُونَ عَنْ مَعَاصِي. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے جائیں. موسیٰ قیامت میں جب سب کی جانچ ہوگی نا، جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ہے ہم اس کی جانچ ہی نہیں کریں گے. صلوات بر محمد وآل. فَإِنِّي أُفَتِّشُ النَّاسَ وَلَا أُفَتِّشُهُمْ. ہم قیامت میں سب کی تفتیش کریں گے لیکن جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا اس کی تفتیش نہیں کریں گے. تو اصل چیز کیا ہے؟ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار. صبح کی مجلس میں بھی عرض کیا گیا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. آخر ذی قعدہ
جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کو خدمت میں، آخر ذی قعدہ کس کی شہادت کی تاریخ ہے؟ امام، ہاں اب آئیے، امام کا نام کیا ہے؟ نویں امام کی نا نام کیا ہے امام کا؟ بولو بیٹا۔ نا 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 اسی لیے تو رکے، نام تقی نہیں ہے، نام حضرت کا محمد ہے۔ بقیہ جیسے پہلے امام کا نام کیا ہے؟ علی، دوسرے امام کا نام حسن، تیسرے امام کا نام حسین، چوتھے امام کا نام نا علی، یہ نام، یہ چوتھے امام کا نام علی، پانچویں امام کا نام محمد، چھٹے امام کا نام جعفر، وہ نام ہے، ساتویں امام کا نام موسیٰ، امام کاظم علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ موسیٰ۔ اکثر ہم لوگ موسی کاظم کہہ لیتے ہیں، لیکن اس کا شدھ اچارن جو ہے، شدھ صحیح تلفظ کیا ہے؟ موسیٰ۔ اسی لیے آپ نے اگر پڑھے لکھے آدمی، موسیٰ ابن جعفر کہا جاتا، کیا؟ موسی ابن جعفر نہیں ہے، کیا؟ موسیٰ ابن جعفر۔ تو ساتویں امام کا نام کیا ہے؟ موسیٰ۔ آٹھویں امام کا نام کیا ہے؟ پھر علی۔ نویں امام کا نام پھر محمد۔ دسویں امام کا نام پھر علی۔ گیارہویں امام کا نام حسن۔ بارہویں امام کو تو جانتے ہیں، میم ہے میم دال، صلوات بر محمد و آل۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رہیے، میم ہے میم دال ہم نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ منع کیا گیا امام کا نام مت لو، صلوات بر محمد و آل۔ کیوں جی؟ تو امام کا نام کیا ہے؟ نویں امام کی بات ہے نا، آخر ذی قعدہ امام محمد، اسی لیے تقوی پر چلے تھے ہم۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام کا نام کیا ہے سیدن بھائی؟ محمد۔ تو یہ تقی کیا ہے؟ کہ یہ امام کا لقب ہے۔ جواد کیا ہے؟ یہ امام کا لقب ہے۔ تو کتنا تقوی ہے کہ جس کا لقب ہی تقی بن جائے، ہے نا؟ اسی لیے ایک دو چیز چھوٹی چھوٹی سنا کے مجلس تمام کرتا ہوں میں، صلوات بر محمد و آل۔ امام محمد تقی علیہ السلام ہے، دیکھیے بچپنے میں کیا چیز ہے واقعی، قرآن پر دیکھیے گا نا مزہ آ جائے گا۔ ایک چیز میں اکثر پڑھتا ہوں، قرآن قصوں کی کتاب ہے، قرآن کہانی کی کتاب ہے، قرآن رومانٹک بک ہے قصہ یوسف زلیخا کے کہ نہیں؟ کیوں ہے؟ میری سمجھ میں جو ابھی تک آیا، قرآن میں وہی داستانیں جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کی کسی فضیلت کو ظاہر کر رہی ہوں۔ اب اس اعتبار سے دیکھیے آپ، ایک دم ملا کے کتنے امام ہیں جن کو بچپنے میں امامت ملی؟ 3۔ کتنے امام ہیں جن کو بچپنے میں امامت ملی؟ اب یہ ریحان میاں مسکرا رہے، انہی کے سامنے بیٹھ کے مطالعہ کر رہا تھا میں۔ کتنے، ہاں بتاؤ، تمہارے سامنے تو تمہیں کو سنا رہے تھے، کتنے امام ہیں جن کو بچپنے میں امامت ملی؟ 3۔ کون کون؟ پہلے امام محمد تقی علیہ السلام، یاد ہے تم کو بیٹا کس ایج میں؟ وہ میں بھول گیا ہوں، اسی لیے سنایا تک ممبر پہ یاد دلا دو گے، 7 سال کی عمر میں۔ دوسرے کون سے امام ہیں جن کو بچپنے میں؟ تو 9 امام تو یہی ہو گیا نا، امام محمد تقی علیہ السلام۔ اس کے بعد 10ویں امام، امام علی نقی علیہ السلام۔ تیسرے امام کون سے ہیں جن کو بچپنے میں امامت ملی؟ ہمارے امام، امام زمانہ۔ کئے سال کی ایج میں امام زمانہ کو امامت ملی؟ 5 سال کی ایج میں۔ سوال یار، شیعوں کی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی، ان کے ہاں کوئی 7 سال کی ایج میں امام ہو جا رہا ہے، ان کے ہاں کوئی 10 سال کی ایج میں امام ہوا جا رہا ہے، ان کے ہاں چلو صاحب ان کے امام زمانہ تو 5 ہی سال میں امام ہو گئے۔ یار شیعوں کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی، پھنس جائیں گے، نہیں پھنس جائیں گے کہ 5 سال کی ایج قوم کی رہبری کی ایج ہے؟ بولیے، 7 سال کی ایج قوم کی رہبری کی ایج ہے، 10 سال کی ایج قوم کی ہدایت کی ایج ہے۔ اللہ نے کہا تم لوگ ٹینشن مت لو، ہم قرآن میں رکھیں گے اس طرح کی چیزوں کو۔ یہ کہہ رہے ہیں 5 سال کی ایج میں کیسے آدمی امام ہو سکتا ہے؟
یہ کہہ رہے ہیں 7 سال کی ایج میں انسان کیسے امام ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اور گہوارے کے اندر بلوا دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ تو ہم شیعوں پر اعتراض بعد میں کرنا، پہلے قرآن پہ اعتراض کرو۔ گہوارے میں نبوت مل سکتی ہے تو 5 سال میں کیوں نہیں مل سکتی؟ صلوات بر محمد۔ اور جانتے ہیں، اور یہی نہیں، یہ دیکھیے باکمال، یہ دیکھیے 3 اماموں کو بچپنے میں امامت دی گئی۔ انبیاء کتنے اچھے بھائی، نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ کل نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ 1,24,000 میں کتنوں کو بچپنے میں نبوت ملی؟ عجیب ہے، کیا قدرت ہے۔ اگر 3 اماموں کو بچپنے میں نبوت دی گئی، امامت دی گئی، تو انبیاء میں بھی قرآن پڑھیے 1.25 لاکھ میں 3 نبیوں کو بچپنے میں نبوت دے دی گئی۔ 3 ریشیو برابر ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ کون کون؟ نمبر 1 جناب سلیمان۔ سلیمان کی ایج یاد ہے بیٹا؟ کتنا بتایا تھا ہم نے؟ 10 سال یا 11 سال، بعض کتابوں میں 12 سال، 10-11 کے قریب۔ جناب داؤد جب 70 ایئر کے ہوئے تو داؤد نبی بھی تھے، حاکم بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ تو اب یہ ہوا 70 سال کے، اللہ نے کہا کہ بھائی اب آپ اپنا جانشین ڈیسائیڈ کیجئے، کس کو؟ کا سلیمان کو بنا دو۔ سلیمان 10 سال کے تھے، یا اس وقت تو شاید 7 ہی سال کے تھے جب ڈیسائیڈ ہونا تھا، بعد میں 10 سال کے ہوئے۔ بکریاں چراتے تھے۔ جب داؤد نے کہا کہ بھیا اللہ کا حکم ہے کہ ہم کو اپنا جانشین طے کرنا ہے اور یہ ہمارا بیٹا سلیمان یہ ہمارا بعد ہوگا، تو جو ریش سفید لوگ تھے، بڑے بڑے عالم لوگ، سمجھے آپ، داڑھی پکی ہوئی، ان کو کیا ہے داؤد آپ بھی لونڈے کو جو ہے وہ ہمارے اوپر بنا دیں گے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ سب خدا اسی لیے کر رہا ہے کہ کل کو علی کو جوان مت کہہ کے ٹال دینا کہ صاحب یہ تو سب سے چھوٹے ہیں، یہ کیسے خلیفہ؟ ہمیں 10 سال کا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ لیکن صاحب عباد، علماء، یہ لفظ ہے روایت میں کہ اس زمانے کے علماء اور عباد، عابد لوگ، 7 ایئر اولڈ جو ہے لڑکا، یہ کیا خلافت لے گا؟ اللہ نے کہا کہ اے داؤد ان سے کہہ دو جن کو اعتراض ہے یا جو چاہتے ہیں خلیفہ بننا، وہ سب اپنا اپنا سوٹا لیا ہے۔ سوٹا سمجھے نہیں سمجھے؟ عصا، چھڑی، ڈنڈا، اپنی اپنی لکڑی لے آئے اور اپنی اپنی لکڑی پر اپنی مہر لگا دیں کہ پتہ چلے کہ یہ فلاں کی لکڑی ہے، اور سب لوگ رکھ دیے لا کے یہاں۔ کل جس کی لکڑی میں شاخیں نکل آئیں، ہری پتیاں نکل آئیں، وہ خلیفہ ہوگا۔ سمجھ گئے آپ؟ سب نے لا کے رکھ دیا۔ داؤد نے سلیمان نے کہا بھئی آپ بھی رکھ دیجئے اپنی۔ معلوم ہے دوسرے دن یا تیسرے دن مس کر رہا ہوں میں، پتہ یہ چلا کہ صاحب سب کی تو ویسے ہی چھڑی کی چھڑی رہ گئی، جناب سلیمان کی جو ہے چھڑی میں شاخیں نکل آئیں۔ ایک تو ہو گئے کس کو بچپنے میں اللہ نے نبوت دی؟ سلیمان۔ دوسرے کون؟ ابھی آیت پڑھ چکے جناب عیسیٰ گہوارے میں۔ تیسرے آتیناہ الحکم صبیہ، کون ہے؟ جناب یحییٰ۔ سلیمان، یحییٰ، جناب عیسیٰ، 3 کو اللہ نے بچپنے میں نبوت دی۔ اسی لیے شاید کہ کل کو جب 3 اماموں کو بچپنے میں امامت دی جائے تو تم کو اعتراض نہ ہو۔ جب نبی بن سکتا ہے تو امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ صلوات بر محمد آل محمد۔ اور ان کے یہاں کیسا بچپنا اور کیسی جوانی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا سنیے، تقوی یہ ہے۔ مامون کا زمانہ تھا، شاید وہ گزر رہا تھا، لڑکے کھیل رہے تھے،
امام علیہ الصلوۃ والسلام وہی 7 سال کی ایج تھی، سائیڈ میں کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، رک گیا کہ بھیا آپ نہیں کھیل رہے ہیں؟ تو امام نے کہا اللہ نے ہم لوگوں کو کھیلنے کے لیے نہیں خلق کیا ہے۔ آپ کون ہیں؟ تو بتایا میں محمد ابن علی 8ویں امام کا بیٹا۔ اچھا 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 اچھا، پھر کوئی بات ایسے ہی نکلے گی تو کچھ ایسے گناہ وغیرہ کی بات آئی، امام نے کہا ابھی تو آپ بچے ہیں۔ یہ دیکھیے کیسے تقویٰ سمجھا رہے ہیں امام، ابھی تو آپ بچے ہیں، 7 سال کی عمر ہے آپ کی، آپ کیوں اتنا گناہ سے خوف زدہ ہیں؟ آپ کیوں اتنا شرمندہ ہیں؟ آپ کے تو نام عمل میں گناہ نہیں ہے، تو کیوں آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں، اتنا پریشان ہے گناہ سے؟ جواب سنیں گے آپ 7ویں اور 9ویں امام کا کیا، امام محمد تقی علیہ السلام کا؟ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے اپنے، تب اس زمانے میں گیس ویس تو نہیں تھا نا، لائٹر دبایا ہو گیا۔ امام نے فرمایا اس لیے میں رو رہا ہوں جہنم کو یاد کر کے کہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ میری والدہ جب چولہا جلاتی ہیں بڑی لکڑیاں آسانی سے نہیں جلتی، تو بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیوں کا سپورٹ لیا جاتا ہے، ان سے بڑی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں۔ مجھ کو یہ خوف ہے کہ کہیں میرا استعمال چھوٹی لکڑیوں کا بڑی لکڑیوں کے جلانے کے لیے نہ ہو۔ وہ جو 25 سال کے بھی ہیں تب بھی معصوم ہے نا، لیکن 7 سال کی عمر میں یہ جواب ہے۔ جن کے امام ایسے ہوں، دنیا کے اندر تقویٰ ہو یا نہ ہو، لیکن جن کے امام اس طرح کے ہیں، وہ قوم اگر متقی نہیں ہے تو ہم کو حق کیا کہنے کا ہے کہ ہمارے 9ویں امام کا نام امام محمد تقی ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد، تمام، بس ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن مشکل یہی ہے، یہ 2 امام جو ہیں نا وہ اس مسئلے میں بڑے مظلوم ہیں۔ آدمی اپنے دل کی بات، اپنے دل کی بات جو باپ سے نہیں کہہ پاتا، جو اپنی ماں سے، بھائی سے، اولاد سے نہیں کہہ پاتا، وہ اپنے دل کی بات کس سے کہتا ہے؟ اپنی زوجہ سے نا، اپنی بیوی سے تو کہتا ہے جو کسی سے نہیں کہہ پاتا۔ آدمی اپنے وہ دل کی بات کس سے کرتا ہے؟ اپنی زوجہ سے۔ 2 امام مظلوم ہیں، ایک امام حسن علیہ السلام کہ اسی نے ملعونہ نے امام حسن کو زہر دیا، اور ویسے ہی یہ امام محمد تقی علیہ السلام حضرت بھی مظلوم ہیں کہ زوجہ نے، اس ملعونہ نے امام سلام باپ کے کہنے پر، مامون کے کہنے کے اوپر زہر دیا، مگر دیا، لیکن زہر دیا گیا، امام مظلومیت کے ساتھ حضرت کو شہید کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اسی عالم میں جو کیفیت امام کی ہے نا، وہی کیفیت امام حسن علیہ السلام کی تھی۔ جب زہر نے اثر کیا، امام حسین نے رونا شروع کیا۔ امام حسن نے کہا بھیا کیوں رو رہے ہو؟ وہاں اس وقت ایک جملہ امام حسن نے کہا تھا امام حسین کے لیے کہ لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، اے حسین مگر تمہاری کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، تمہارے غم سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ میں کہوں گا مولا یا امام جواد یا امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام، مولا آپ مظلوم ہیں، آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، کوئی باہر کا نہیں گھر کا، آپ کی زوجہ نے آپ کو زہر دیا، مولا یہ مظلومیت بہت بڑی ہے، لیکن آقا آپ کے ساتھ تب بھی وہ نہیں ہوا جو امام حسین کے ساتھ ہوا۔ اللہ اکبر۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ امام حسین میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر تشریف لائے، جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے نا، پانی پلا لیا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے تاکہ ذبح ہونے والے کو کوئی اذیت نہ ہو، لیکن ہائے میرا مولا، المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن سے، خوش گلا، اللہ اکبر اللہ اکبر، شہید کر دیا گیا۔ اس بے دردی کے ساتھ
اچھا اب تو شہید کر لی جہاں آپ کو لے جانا چاہتا، جو ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوا، بلا وجہ تھوڑی کہا تھا امام حسن نے لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین تم سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ جب شہید کر لیا، سر و تن میں جدائی کر لی، اب تو بس کرو نا، اب تو مار چکے نا۔ بھائی آج بھی آدمی کو دشمنی کسی سے ہوتی ہے، آخری حد کیا گولی مار دی، بات ختم ہو گئی نا، اب تو جانے دو۔ لیکن ہائے میرا مولا، جب حضرت کو شہید کر دیا گیا، سر جدا کر دیا گیا، اب بھی ان ملعونوں کو تسکین نہیں ہوئی۔ ابن سعد نے پکارا، جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے 10 زنازادے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آئے۔ امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک زمین گرم کربلا پہ پڑا ہوا ہے، 10 گھوڑے امام کے جسم کو پامال کر رہے ہیں۔ انصاف سے بتائیے اب اس کے بعد امام کے جسم مبارک کی کیفیت کیا ہوگی جس کے جسم پر 10 گھوڑے دوڑ رہے ہیں؟ شاید یہی وجہ ہے جب 11ویں محرم کو یہ قافلہ ادھر سے گزرا ہے جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، اپنے آپ کو بیویوں نے اپنے وارثوں کے لاشیں پہ گرانا شروع کیا۔ جناب زینب امام حسین کی لاش کے پاس آئیں۔ انصاف سے بتائیے بھائی کی لاش اس حالت میں دیکھ کر کے کتنے طرح کے زخم رہے ہوں گے آپ سوچئے، کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، کہیں پتھر، اور جگہ جگہ گھوڑوں کی ٹاپیں، ہے نا، کیا کیفیت رہی ہوگی۔ لیکن کون سا صبر تھا جناب زینب کے اندر، نہ غش آیا، نہ بے ہوش ہوئیں، نہ سکتہ ہوا، آئیں امام کی لاش کو ہاتھوں میں لیا، پالنے والے ہماری اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لے۔ لیکن اللہ اکبر، اتنے میں نظر پڑ گئی جناب زینب کی امام سجاد پر۔ ناقے پہ کیا دیکھا؟ عجیب کیفیت ہے، چہرے سے آدمی کے دل کی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا۔ جلدی سے امام کی لاش کو چھوڑا، امام سجاد کے پاس آ گئی، فرماتی بیٹا کیا ہو رہا ہے میرے لال، اپنے آپ کو سنبھالو، لعلک تجود عن نفسک، کیا تم بھی داغ جدائی دے جاؤ گے؟ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں انصاف سے بتائیے وہ کیا کرے جس کے سامنے اس کے باپ کا، بھائیوں کا، چچاؤں کے جنازے پڑے ہوں، اڑ اڑ کے کفن کا کام کر۔ بیٹا اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، بیٹا اتنا مجبور کہ باپ کے جسم پہ چادر نہ ڈال سکتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم مرزا رضا علی ابن مرزا اختر حسین اور مرحومہ نفیس بانو بنت قمر الدولہ ناصر الدین حیدر صاحب مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔